الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبق نمبر 18A آج پڑھنے جا رہے ہیں قرآن مجید کا، اور 18A میں آیت نمبر 120 اور 121 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور 120 اور 121 آیت جو ہے یہ پچھلی آیتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس طرح سے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے غلط کاموں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینے کی بہت کوشش کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپ کی کوششوں سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ اسباق جو ان آیات کے اندر ہمیں ملیں گے، اگر ان کو سمرائز کر لیں تو ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ سچی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولن ترضا اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ہرگز نہیں راضی ہوں گے۔ مستقبل میں چلا گیا مانا لن کی وجہ سے، ہرگز نہیں مستقبل میں۔ ترضا وہ راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، مونس کا واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے ترضا، اس لیے کہ یہ قوم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہود، الیہود، آپ سے یہودی ہرگز راضی نہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو قوم کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے یہود اور نصارہ، یہ واحد مونس کے صیغے کے ساتھ استعمال، یعنی واحد یہ مونس کے صیغے کی طرح یا مونس کے الفاظ کی طرح ٹریٹ ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ واحد مونس کا صیغہ لگا ہوا ہے فعل۔ ولن ترضا عنک الیہود، ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہ، ولن نصارا اور نہ نصارہ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ، حتی یہاں تک کہ تتبع ملتہم، اتبع یتبع، یتبع سے تتبع، سامنے کی طرف اشارہ ہے، تتبع، لیکن یہاں پہ تتبع نہیں ہے، تتبع ہے، یہ چینج ہو گیا ہے، آخر میں زبر آ گئی اس فعل مضارع پہ، اور اس کی ریزن ہے حتی، یہ وہ لفظ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو اس کے آخر میں زبر لے آتا ہے، اس کو چینج کر کے آخری اس کی جو حرکت ہے اس کو زبر میں چینج کر دیتا ہے، اور اگر نون والا فعل مضارع ہو تو نون ڈراپ کر دے گا۔ یہ ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے، حتی انہی الفاظ میں سے ایک ہے، فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں، یہاں تک کہ آپ پیروی کر لیں، یہاں تک کہ آپ پیروی کر لیں، ملتہم، کس کی پیروی؟ مفعول کون ہے؟ ملتہم، ان کی ملت، یعنی ان کا دین، ان کا طریقہ کار۔ تو جہاں تک جب تک آپ ان کے طریقہ کار کی پیروی نہ کر لیں، یہودی اور نصارہ جو ہے، یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے ملتہم ہے، تا کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ جو فعل ہے نا تتبع، یہ اس کا مفعول بن کے آئے، ملتہم مفعول بن کے آئے گا تو حالت نصب میں آئے گا۔ تو حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ پیروی نہ کر لیں ان کے طریقہ کار کی، ان کے دین کی۔ کل، کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، یہ ہدی اللہ جو ہے یہ اللہ کی ہدایت، یہ مرکب ہے، اس کو مرکب اضافی کہیں گے اور آج ہم سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔
تو اسی طرح سے ہے جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، اسی طرح سے ہد اللہ اللہ کی ہدایت، بے شک اللہ کی ہدایت هو الہدا وہ ہدایت ہے، یعنی اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی ہدایت جو ہے گویا کہ وہی ہدایت، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت جو ہے وہ ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے، والا ان اور اگر اتبعتا اتبع یتبعو اتبعتا اتبعتا آپ نے پیروی کی، اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم اہوا اہوا کا مطلب خواہشات، خواہشات اہواءہم ان کی خواہشات، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات، بعد الذی بعد کا مطلب بعد، الذی وہ جو جاءکا آیا آپ کے پاس، یعنی وہ جو آپ کے پاس آ گیا ہے، من العلم علم میں سے، یعنی علم میں سے جو آپ کے پاس آ گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا، ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، ما لکا نہیں ہے آپ کے لیے، ما لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من اللہ اللہ کی طرف سے یا اللہ سے، من ولی ولا نصیر کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی یعنی حمایت کرنے والا نہیں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو علم آ گیا ہے اس کو آنے کے باوجود ان کی پیروی کی تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی حمایت کرنے والا اور مدد کرنے والا۔ اب یہ من ولی ولا نصیر دیکھیے، ولی اور نصیر دونوں حالت جر میں ہیں اور حرف جر من کی وجہ سے، تو من کا اثر جو ہے وہ ولی پہ بھی ہے اور نصیر پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصیر سے پہلے تو حرف جر نہیں لگا ہوا، لیکن یہ جو واو لگا ہوا ہے، واو وا، یہ گویا کہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے من کے اثر کو، ولی سے ایکسٹینڈ کر کے نصیر پہ بھی لے کے جا رہا ہے، یہ واو جو ہے یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے من جو ہے وہ اب بریکٹ کے باہر ہے اور وہ ولی اور نصیر دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ جو ہے وہ ان کی دعوت پر کان نہ دھرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو راضی ہو گئی نہیں آپ سے جب تک کہ آپ اسلام سے کنارہ کشی نہ کر لیں، اور ان کی اس تمنا کے جواب میں اللہ کے نبی کو یہ حکم دے دیا گیا کہ سچی ہدایت جو ہے وہ تو اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ کے نبی نے گویا کہ اعلان کر دیا کہ ان کی تمناؤں کی پیروی نہیں کی جا سکتی، تو کسی کو خوش کرنے کی خاطر اس کی آرزو اور تمنا پوری کرنے میں لگ جانا در حقیقت اپنے آپ کو خودکشی کی طرف دھکیلنے جیسا ہے، ایسا انسان خود بھی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ سب جو آتینا ہم نے دی، آتینا آتا یوتی آتینا ہم نے دیا، ہم ان سب کو، الکتابہ کتاب دیکھیں حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب مفعول یہ ہے، جنہیں ہم نے دی کتاب،
یتلونہ، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کو، یعنی اس کتاب کو، حق تلاوتی ہی، حق تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، یعنی اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، حق تلاوتی ہی جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر، ومن یکفر اور جو انکار کرے، اب یہ دیکھیں یکفرو تھا لیکن یہ یکفر ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ بننے لگا ہے جملہ شرطیہ، اور جملہ شرطیہ میں بھی فعل مضارع تبدیل ہو جاتا ہے، آخر میں اس کے جزم آ جاتا ہے، ومن یکفر، یہیں پہ دیکھیں یکفرو سے یکفر جزم آ گیا، جو انکار کرے گا، یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، جملہ شرطیہ کا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ اس کے بعد آئے گا، وَمَن یکفر بھی جو انکار کرے گا اس کا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی سب لوگ ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، تو جو انکار کریں گے اس کا وہی سب نقصان اٹھانے والے ہیں، اولئک هم الخاسرون۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں موجود حلال و حرام کی پیروی کی جائے، الفاظ کو بدلے بغیر اور غلط مفہوم بیان کیے بغیر صحیح تلاوت کی جائے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی جس طرح پیروی کی جانی چاہیے اسی طرح اس کی پیروی کی جائے۔ ایک دلچسپ نقطہ یہاں پہ آ گیا کہ آتیناہم الکتابہ، ہم نے انہیں کتاب دی، یہ الفاظ عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو، اور اوت الکتابہ پیسو وائس کے ساتھ، جنہیں کتاب دی گئی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ریلیشن شپ گویا کہ چھپا لیا، یعنی ایک گویا کہ ایک طرح سے ناراضگی کا ایک اظہار بھی ہے کہ اس وقت جب اللہ ان لوگوں سے ناراض ہو تو پھر گویا کہ اس طریقے سے اسلوب آ رہا ہے، اور جہاں پہ خوش ہو وہاں پہ اس طریقے سے لکھا ہوا آتا ہے جیسے آتیناہم کتابہ، ہم نے انہیں کتاب دی، یہ ایک لطیف سا نقطہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سچائی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، یا یہ کہ انہیں غلط معلومات ملی ہے، یا اس لیے کہ شیطان نے انہیں کنفیوز کر دیا ہے، ایسے لوگ اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے اسلام کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی کوششیں کی تھی، ہمیں اس سے گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی یعنی مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، مومن لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کیسی ہے؟ کھجور کسی ہے، اس کا مزہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، اور اس کا کمپیریزن کس کے ساتھ ڈرا کیا؟ اس بدکار کی یعنی منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ریحانہ کسی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، یعنی یہ ہے تو منافق بدکار بھی اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اندرائن جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ بخاری کی حدیث 5020۔ نئے الفاظ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہیں ہمارے پاس، اسماء میں ہم دیکھیں گے ملاتا ہم، یہ ملاتو ہم تھا، یہ ملاتا ہم یہاں پہ آیا ہے، مفعول ہے اس لیے ملاتا لکھا ہوا ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ ملل ہے، تو یہ ملتا ہم جو ہے یہ ملت مذہب کے معنوں میں بھی آتا ہے، مذہب کے معنوں میں، اور ہوا
اس کی جمع ہے خواہشات. اور علم جو ہے اس کو ہم جانتے ہیں پہلے سے. ولی اور کتاب یہ الفاظ جو ہے یہ بھی پہلے آ چکے ہیں. افعال دیکھ لیجئے آسان اور QC1 کے لیول کے جو افعال ہیں. علیمہ یعلم ہے ایک، اس کے علاوہ کفرہ یکفرو ہے، اور خاسرہ یخسرو ہے. یہ آسان افعال جو QC1 لیول کے افعال تھے وہ آ گئے. اور جو کمزور حروف والے افعال ہیں راضیہ یرضا اور ہدا یہدی بہت فریکوینٹلی آیا، اور جاء یجیء وہ آیا اس معنی میں آتا ہے. اور تلا یتلو اس نے تلاوت کی، یتلونا. اور جو مزید فی افعال ہیں وہ یہاں پہ آ رہا ہے اتبع یتبعو، اختلفا یختلفو کے پیٹرن پہ. اور آتا یؤتی آتیناہم سے نکلا. اور آمنا یؤمنو وہ ایمان لایا. تو یہ افعال ہیں. یہاں پہ ہم چلتے ہیں ابھی اپنے گرامر والے پارٹ پہ. گرامر والے پارٹ میں آج ہم نے چوتھا مرکب پڑھنا ہے. 3 مرکبات ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. 3 مرکبات جو ہم نے پڑھے ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو، سب سے پہلے کون سا مرکب پڑھا تھا؟ مرکب جاری پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے مرکب توصیفی پڑھا. اس کے بعد ہم نے مرکب اشاری پڑھا تھا. تو اب ہم نے پڑھنا ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی. تو مرکب اضافی جو ہے یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی جو ہے یہ مرکب 2 اسماء کے درمیان تعلق کو بتاتا ہے. مثال لے لیتے ہیں آسان سی اور اس سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ یاد دہانی کے لیے فی الارضی، زمین میں. فی الارضی یہ مرکب جاری ہے. بیت کبیر، بڑا گھر، یہ مرکب توصیفی ہے. ذالک البیت، ذالک البیت، ذالک بیت نہیں، ذالک البیت والی کام کے ساتھ، وہ گھر، یہ مرکب اشاری ہے. یہ 3 مرکبات تو ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ لفظ دیکھیے جس کو آپ کثرت سے دیکھتے ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر. بیت اللہ، اللہ کا گھر. یہ لفظوں کا جو کمبینیشن ہے اللہ کا گھر، اس کو ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں. یہ کمبینیشن ہے مرکب اضافی کا کمبینیشن. اس کی خاص بات نوٹ کیجیے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو پہلا لفظ ہے اس کے آخر میں پیش آ رہا ہے حالت رفع، اور جو دوسرا لفظ ہے اس کے آخر میں زیر آ رہی ہے حالت جر. پہلا اسم حالت رفع میں اور دوسرا اسم جو ہے وہ حالت جر میں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پہلا اسم ہے اس کے ساتھ نہ الف لام ہے اور نہ اس پہ تنوین ہے. پہلا اسم جو ہے اس پہ نہ الف لام آ رہا ہے شروع میں اور نہ ہی اس کے آخر میں تنوین آ رہی. تو پہلی امپورٹنٹ نشانی کیا ہے کہ پہلا اسم حالت رفع میں اور دوسرا حالت جر میں. اور دوسری امپورٹنٹ نشانی کیا ہے کہ پہلا اسم جو ہے اس کے ساتھ نہ الف لام ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ تنوین ہے. یعنی دیکھنے میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. یہ تو اس کی سٹینڈرڈ حالت ہے. جب اس کو ہم کہیں استعمال کریں گے تو جگہ کے لحاظ سے پہلے اسم میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. یعنی اگر پہلے اسم سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو پہلا اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا. اگر یہ مرکب اضافی
مفعول بن کے آئے تو پہلا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. تو یہ تبدیلیاں اس کے جگہ کے استعمال کے لحاظ سے آ سکتی ہیں، لیکن وہ تبدیلیاں آپ کو صرف پہلے اسم میں نظر آئیں گی، دوسرے اسم میں. دوسرے اسم کی خاص بات یہ ہے کہ وہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں. جیسے اللہ یہاں پہ معرفہ ہے، نام ہے نا، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ نہیں. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ معرفہ ہی نظر. اب دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلس اور اس کو مزید کلیریفائی کرتے ہیں. عبد اللہ، عبد اللہ بہت کامن نام، مرکب اضافی. اللہ کا بندہ، پہلا اسم حالت رفع میں، دوسرا اسم حالت جر. عبد الرحمانی، پہلا اسم حالت رفع میں، دوسرا اسم حالت جر میں. نصیر الدینی، دین کی مدد کرنے والا، پہلا اسم حالت رفع میں، دوسرا حالت جر میں. دیکھیے سارے پہلے اسم جو ہیں بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین. اب کوئی نام کے ساتھ لے لیتے ہیں، اور نام اللہ کے علاوہ کوئی اور نام چینج کرتے ہیں. بیت زیدن، اب یہاں تھوڑی سی آواز ساؤنڈ چینج ہو رہی ہے، دوسرے اسم کے ساتھ الف لام نہیں ہے، تو کیا دوسرا اسم معرفہ نہیں ہے؟ جی نہیں، دوسرا اسم معرفہ ہے، کیونکہ دوسرا اسم نام ہے نا، نام تو ہوتا ہی معرفہ ہے. تو بیت زیدن کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. پہلا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں، دوسرا اسم حالت جر میں، اور پہلے اسم کے ساتھ نہ الف لام ہے اور نہ تنوین. بیت زیدن، زید کا گھر. قوم ہود، ہود کی قوم. اس کے بعد دیکھیے قرآن سے چند مثالیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اب یہ رسول اللہ ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول. محمد اللہ کے رسول ہیں. اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ اللہ کی مدد. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، نوح کی قوم نے. قوم نوح مرکب اضافی، نصر اللہ مرکب اضافی، رسول اللہ مرکب اضافی. تو یہ مرکب اضافی کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھ لی. مرکب اضافی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ مرکب ہے، بہت فریکوینٹلی آتا ہے قرآن مجید میں، بہت امپورٹنٹ مرکب ہے، اور اس کو ہمیں مزید پریکٹس بھی کرنا ہے. اگلی کچھ کلاسز کے اندر ہم اس کو مزید بھی پریکٹس کریں گے. 3 مزید لیسنز ہیں جو ہم نے مرکب اضافی کی پریکٹس کے ساتھ کرنا. تو آج کی کلاس میں ہم نے ابھی قرآن مجید کا ایک پارٹ پڑھا اور مرکب اضافی کا ایک لیسن ہم. اب ہم مرکب اضافی کا دوسرا لیسن پڑھتے ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ بریک لے لیں اور مرکب اضافی کو آپ پہلے ذرا تھوڑا سا ایبزارب کر لیں تاکہ اس کو یہ مشکل نہ ہو. اگلے لیسن میں تھوڑا سا ہم اس کی زیادہ ایکسٹینسو مثالیں لیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں اور مرکب اضافی کو کی انٹروڈکشن کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ آپ مرکب اضافی کا اس کو ذرا ایبزارب کر لیں اور پھر ہم اس کو اگلی کلاس میں تینوں باقی لیسنس کو ختم کریں مرکب اضافی کے. تو کوئی کوشچن اگر آپ سب میں سے کسی کا ہو تو وہ لے لیتے ہیں. کلاس کے ٹائم کے اوپر اگر کوئی چیز
اگر کوئی سجیشن ہو آپ کو تو وہ بھی ایڈوائز کیجیے. رائٹ، میرا خیال ہے کوئی کوشچن نہیں ہے. ہم یہاں پہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں کلاس. دعا پڑھ لیجیے. اللہ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. اگلی کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ وہ اتوار والے دن ہی وہ اپنے ٹائم پہ ہی، لیکن اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوئی بالفرض اس کو ہمیں ویک ڈیز کے اندر کسی ایوننگ میں جس طرح ہم نے آج رکھا اس طرح رکھنا ہوا، وہ آپ کو انشاءاللہ کافی پہلے اس سے میں انٹیگریٹ کر دوں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے شیڈیول کے مطابق اسی ٹائم کے مطابق ہی چلیں. لیکن جو کمنگ سنڈے ہوگا وہ چونکہ عید کا دن ہے اس لیے اس پہ کلاس نہیں ہو سکے گی. اس کے بعد جو ورکنگ ڈیز ہوں گے اگر ہم کوشش ہوگی اگر اس میں کلاس ایک ہم ورکنگ ڈیز میں ارینج کر لیں تاکہ ہم جو پیچھے گیپ بھی آیا اس کو کور اپ کر لیں. اور اگر وہ نہ ہوا تو پھر سنڈے کے ایز یوزول کلاس جو ہے وہ نیکسٹ سنڈے کمنگ سنڈے کے بعد. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سوری میں کیسر خان بول رہا ہوں، اٹینڈ نہیں کر سکا کلاس، تو ذرا اس کی ریکارڈنگ اگر جلدی بھجوا دیں گے تو مہربانی ہوگی. جی شور انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کو ریکارڈنگ آج ہی بھجوا دوں. تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا ریکارڈنگ کو کلاؤڈ پہ آتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ایز سون ایز پاسبل. جزاک اللہ. جی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ